اب آپ کو کیا ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے اس نے بمیں سکیڑے اور اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، بس میں امیجن کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں شہر ملک نہ صرف چائے بنانا بھی سیکھ لے گی بلکہ پینا بھی شروع کر دیں گی۔ آنکھوں میں شرارت لی وہ گویا ہوا تو سب اس کی بات کا مطلب سمجھتے مسکراہٹ دبانے لگے، جبکہ اس نے ناک پر سے مکھی اڑانے کے انداز میں اس کی بات پر آئی گئی تھی اور پھر قندیل کی جانب گھسی اور جو کورین ڈرامے کی سٹوری بتا رہی تھی۔ کیسا گزرا ٹائم آپ کا میرے بغیر یہاں؟ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے نظر بھر کے پنک کامدار سوٹ میں ملبوس نگاہ کو دیکھا۔ بہت اچھا، شرارتی انداز میں کہتے وہ اس کے مقابل برجمان ہوئی تھی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اچھا خاصا دل لگ گیا ہے آپ کا یہاں۔ اس کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا تو وہ کھل کے مسکرائی تھی۔ جی بالکل، آپ بتائیں کیسا رہا ٹور؟ کام ہو گیا آپ کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا تو اس نے چائے کا آدھا کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے توجہ سے اسے دیکھا۔ بہت اچھا رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ بھی ہو گیا، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ کو ہولے سے دبایا تو نگاہ کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ آپ فریش ہو جائیں، پہلے میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، وہ کترائے ہوئے انداز میں بولی تو اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے لگی، لیکن اس نے ہاتھ آزاد کرنے کے بجائے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیا اور جبکہ دائیں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر ایک چھوٹا سا کیس نکال کے اس میں بیش قیمت نازک سی ڈائمنڈ رنگ نکالی۔ یہ مجھے آپ کے لیے اچھی لگی تو میں لے آیا، جذب سے کہتے ہوئے اس نے رنگ اس کے ہاتھ کی زینت بنائی تو ہاتھ کو گویا جگمگا اٹھا۔ ایک نظر نگاہ کے گلابی چہرے پر پڑتے ڈالتے ہوئے وہ ہولے سے جھکا اور اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے استحقاق کی پہلی مہر ثبت کر دی۔ اس کی اس جسارت پہ تو نگاہ گویا ہل سی گئی تھی۔ اس میں کسمساتے ہوئے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ بے چین لگ رہی ہیں؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ تذبذب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک دم کسی نتیجے پر پہنچتی ہوئی آہستگی سے بولی، آپ کو یاد ہے نا ہماری شادی کی اگلی صبح شیریں مجھے ملنے آئی تھی؟ ایک محتاط نظر اس کے وجیح چہرے پر ڈالتے ہوئے اس نے سوال کیا تو اس کے ہاتھ پہ اس کی گرفت لاشعوری پر ڈھیلی پڑتی تو نگاہ کے فوراً ہاتھ آزاد کروا کے اپنی گود میں رکھا، کیونکہ پشت ابھی تک اس کی لمس کی حدت سے دہک رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے ہنکار بھرتے ہوئے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ الفاظ کو ترتیب دینے لگی۔ وہ مجھے یہ کہنے آئی تھی کہ آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے چہرے کا کیا گیا انکشاف اس کے گوش گزار کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات فوری طور پر بدلے، جبکہ خوبصورت چہرے کی گمبھیرتا مزید بڑھتی اسے چٹانی تاثرات کا روپ سونپ گئی تھی، کیونکہ کانوں میں گونجتے ان لفظوں کی دھمک دل کے کواڑ خانوں میں بہت کچھ کچلتی جا رہی تھی۔ سیاہ کار بہت سبک روی کے ساتھ سیاہ تارکول سے بنی سڑک پر بھاگتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، جب گاڑی میں برجمان اپنی سوچوں میں گم آنے والے وقت کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے تھے۔ تمہارے پاس پولیس کی گاڑی نہیں ہے؟ اچانک کی گاڑی کی خاموش فضا میں قدرے گھبرائی ہوئی نسوانی آواز گونجی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ربحان گردیزی بڑی فرصت سے اس کی جانب مڑا۔ کیوں؟ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کیا اس گاڑی میں مجھے کھلے عام آپ کو لے کے گھومتے دیکھ کر آپ کے پیر سائیں آپ کو کوئی بیوہ نہ کر دیں؟ اس کی آواز سن کر حسب معمول وہ اپنی تڑنگ میں آ چکا تھا، جبکہ اس کی بات بیزاری سے سنتے آپ گرنے کے آخری الفاظ پر تھرتھرا سی گئی تھی۔ خوف اور دکھ کی شدت سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے شکایتی انداز میں اس کی جانب دیکھا تو اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے وہ ہر شے فراموش کرتا اس پل انہی میں کھوتا گہری ندامت میں مبتلا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں۔ اس کی پھک پڑتی رنگت آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دیکھ کر اس کی جانب جھکتے ہوئے محبت سے کہتا ہوا اس کی پلکوں پہ اٹکے ہوئے آنسو چر رہا تھا، جب گولیوں کی خوفناک گونج اس کے ساتھ گاڑیوں کے ہچکولے کھاتی اس کی محبت بھرے لمحات کو نگلنے کے لیے بےتاب ہوئی تھی۔ ربحان گولیوں کی گونج کے ساتھ جو آخری احساس اسے چھو کے گزرا تھا وہ اسے اپنے سینے سے لگی آپ گرنے کی تڑپتی ہوئی پکار تھی، جسے سن کر وہ ایک دم سے اور مضبوط ہوا تھا۔ گولیوں کی بچھاڑ میں جب سیاہ کار لہراتی درخت کے ساتھ جا ٹکرائی تو اچانک گولیوں کی آواز تھم گئی اور ان کی کار سے دور دور سیاہ گاڑیوں میں برجمان افراد ہاتھوں میں جدید ہتھیار لیے نیچے اترے اور مضبوط ڈاک بھرتے ان دھواں اڑاتی کار کی جانب بڑھ دیے، جس کی حالت گولیوں کی بچھاڑ سے تباہ کن ہو چکی تھی۔ ان افراد میں سے دو فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھے اور دو دروازے کے بعد ایک سائڈ پر ڈھلکتی ہوئی آپ گرنے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جگڑا۔ متغیر تاثرات اور شعلہ اگلتی آنکھوں میں چند لمحے نگاہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے نرمی سے اسے اپنے سامنے سے ہٹایا اور تیز تیز قدموں سے چلتا دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ زرغام گردن کی بھینچی ہوئی سانسیں، پیشانی کا محسوس بل، آنکھوں میں چھایا خوفناک تاثر، اس پہ مستعد وہ وجود پہ طاری غصے کی ایسی منہ زور جھلکی اس سے دیکھ کر بے ساختہ اس کی جانب لپکی تھی کہ اس کے روکنے سے قبل ہی کمرے کی دہلیز پار کرتا ہوا ہوا
सीढ़ियों की जानिब बढ़ चुका था। सीढ़ियों को पार करने के बाद वो बिना रुके सदर दरवाजे से बाहर निकलता। मलक हाउस के बिल्कुल सामने मौजूद मलक मंजिल की जानिब बढ़ गया। उसे यूं गैर मुतवक्की और बेमौके वहां आए देख के शायद चौकीदार बात वजह पूछ लेता, मगर उसके चेहरे पे नुमाया जमूत दूर से ही इतना ठठरा रहने वाला था कि उसने बिना कुछ कहे छोटा गेट उसके लिए खोल दिया था। शहरे कहाँ है? जब वो हाल में पहुंचा तो उसकी तवक्को के मुताबिक वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि मलक मंजिल के अफराद 10 बजे के साथ ही ज़्यादातर कमरा नशीन हो जाया करते थे और इस वक्त तकरीबन 11:15 होने वाले थे। वो शायद सीधा बिना रुके उसके कमरे की जानिब बढ़ चुका था, लेकिन मुलाजमा के सामने आने पे उसने संजीदगी से इस्तफसार किया तो वो उसे यूं बेवक्त देखकर हैरान हुई थी। अपने कमरे में है, 15 मिनट पहले ही मलक हाउस से आई थी। मुलाजमा ने लगे हाथों 2 इतलात उसे बाहम पहुंचाई थी तो वो सर हिलाते उसके कमरे की जानिब बढ़ गई थी। वाइट कलर के नाइट पजामा और लूज शर्ट में मलबूस वो ड्रेसिंग मिरर के सामने गड़ी हाथों पे मॉइस्चराइजर लगा रही थी और जब उसके कमरे की हल्की सी दस्तक के साथ खुला था और उसकी गैर मुतवक्के तौर पर सामने खड़े जरगाम को देखकर वो जी जान से चौंकी थी। आप? वो मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब पलटी, हैरानगी से गोया हुई थी, लेकिन दूसरी जानिब उसकी हैरानगी को हाथर में लाए बगैर ही वो उसकी तरफ बढ़ा, जो सफ़ेद नाइट सूट में मलबूस अपने घनेरे बार कमर पे बखेरे हैरानगी से उसे देख रही थी, जो उसे समझ नहीं आ रही थी। निगाह से क्या कहा आपने? उसके नज़दीक चंद इंच का फासला छोड़ के ठहरता वो इंतहाई संजीदगी से गोया तो उसकी इस कदर नज़दीकी पे वो शर्मसी होकर रह गई थी और उसके सवाल पर करंट खाकर उसका चेहरा देखा। ब्लू पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट जिसके ऊपर 2 बटन खुले जिसे जबकि आस्तीनें कोनियों तक मुड़ी हुई थी पहने, वो चेहरे पर नाकाबिले फाहम तासरात से जाए उसकी जानिब मुकम्मल तौर पर तवज्जो पे था। उसने आगे जाकर महसूस किया कि बुरी आंखें जो हमेशा एक जामिज सा तासुर छुपाए रखती थी, आज उन आंखों में बर्फ हो और आग के मिले जुले तासुरात से लबरेज लपक अजब वहशत में मुब्तला कर रही थी। निगाह से क्या कहा आपने? उसकी खामोशी पे उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। वो तो जैसे गहरे ख्वाब से चौंकी थी। आप ये किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? उसकी आवाज़ में चुपी सर्द भरी पे घबराते हुए वो खफकी से गोया हुई तो जरगाम के चेहरे पे गंभीरता मजीद बढ़ गई थी। 2 कदम मजीद आगे बढ़ा और उसके नज़दीक ठहरता हुआ उसकी जानिब झुकते हुए दिलकश और आंखों में अपनी भूरी आंखें गाड़ता हुआ बोला, मेरे इस अंदाज को मेरे ज़ब्त की आखिरी हद समझें शहरे और मुझे बताएं निगाह से क्या फजूल गोई की आपने? ठठरा देने वाले अंदाज में बात कहते हुए एहतिताम के इस आवाज़ कदरे बुलंद हुई थी और उसकी इस टोन पे उसके अंदर ज़िद्दी शहरे अंगड़ाई लेकर फ़ौरन बेदार हुई। मेरे से दूर रहकर भी बात करें और जब आपको मालूम हो चुकी है तो इस पे अमल करने के बजाय आप मुझसे सवाल करने क्यों आए हैं? उससे फासला बढ़ाते हुए उसने काटदार लहजे में जवाब देते हुए पहले भड़कते हुए अंदाज में उसे सुलगा दिया था। जवाब नहीं करने आया, सवाल जवाब नहीं करने आया, बल्कि एक चुपती हुई बागी सरापे पे डालते हुए निगाह सहूलत के साथ आगे बढ़ाया और एक झटके से अपनी जानिब खींचा तो उस अबदाद पे बुरी तरह से गिड़बड़ाती हुई वो चीखी, जरगाम चच! इसके सीने पे दोनों हाथों जमाती हुई वो खुद को मुकम्मल तौर पर उसके वजूद का हिस्सा बनाने से पहले बजाती चिल्लाई थी जब उसने सरहद से दूसरी हथेली उसके होंठों पर रखी। ओहो, अपने लफ्ज़ों के मामले में मोहतात रहें, क्योंकि अभी आप पिछले फेल की जवाबदेही कर लें। उसके होंठों की नरमाहट अपनी हथेली तले महसूस करते सर्द लहजे में उसके अंदर आग से लगी थी। छोड़े मुझे, वरना मैं बड़े अब्बा को बुला के बता दूंगी कि आप मेरे कमरे में आकर अजीब बातें कर रहे हैं। उसके हिसार में मचलती वो मज़ाहमत की कोशिश में थी और जो अगर बड़े अब्बा को पता चले कि उनकी पोती अपने लिए तलाक जैसी प्लानिंग करने के साथ साथ उन्हें भी अकेला कर देने का इरादा बनाए बैठी है तो क्या होगा? ये सोचा आपने? उसके गिर्द हायल बाएं बाजू की गिरफ्त मजीद मजबूत करता वो संजीदगी से गोया हुआ तो उसका मज़ाहमत के लिए मचलता हुआ वजूद पल भर के लिए साकत हुआ था। जब आपको प्लानिंग का पता चल चुका है तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? कुछ लम्हों के बाद संभलते हुए वो तीखे लहजे में गोया हुई तो जरगाम के चेहरे पर पल भर के लिए तबस्सुम छलका, जिसे दबाते हुए वो हल्का सा उसकी जानिब झुका। ये बात आपके शौर में समा गई कि आपका मुझसे निकाह हुआ है और इस निकाह को ख़त्म करने के लिए आप इरादा भी बना रही हैं, तो आपके शौर ने आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि मैं अब आपका चाचू नहीं हूँ? इसकी इस हफीफ चोट पे उसका दिमाग भग से उड़ा दिया था। हाँ, क्योंकि जब इस ज़बरदस्ती बने रिश्ते को मानती ही नहीं हूँ तो इसके लिए पुराने रिश्ते क्यों ख़त्म करूँ? इसलिए मैंने इसको ख़त्म करने को कहा। अपनी मज़ाहमत मुसलसल जारी रखे वो साबका अंदाज में गोया हुई तो वो चंद लम्हे संजीदगी से उसे देखने के बाद होले से गोया, मैंने आपकी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है।
اب آپ میری بات سنیں بھی اور سمجھیں بھی۔ اس کے مجلدے وجود کو اپنی گریب سے آزاد کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا رکا، جو رشتہ بن چکا ہے وہ کسی طور بھی ختم نہیں ہوگا، نہ آپ کے کہے پہ اور نہ ہی کسی اور کے کہے پہ۔ اس لیے آج کے بعد یہ لفظ زبان پہ لانے کا سوچیے گا بھی مت۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے مڑا، لیکن مکمل حقوق رکھتے ہوئے۔ رات کے اس پہر اسے یوں اپنے سامنے بے پرواہ دیکھ کے کسی کمزور لمحے کا مرتکب نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن نہایت ہی غیر متوقع طور پر عقب پہ آتی اس کی سپاٹ آواز پہ وہ ٹھہرا۔ لیکن پہلے آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ نے نگاہ چچی سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اس کے سادہ میں لہجے میں چھپے ہزار انکشاف لیے۔ اس سوال پہ زرغام ایک جھٹکے سے اس کی جانب بڑھا، جو بہت ہی چپتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ چند قدم دور زرغام پہ انکشاف کر گئیں۔ وہ کسی حد تک کسی مدفن سچ تک پہنچ چکی تھی۔ اگر میں آپ کو بات نہیں مانتا، خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات کا جواب دیا تھا، تو میں کل بڑے ابا کے وکیل سے دوست سے ڈرائیورس کا کہہ دوں گی۔ بے خوبی سے کہتی وہ اس سمندر میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ بھڑکتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے اس نے لپک کے اس کی کلائی تھامی اور اپنی جانب کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ ہولے سے پن کیا۔ شہرے اپنی ضد پر میرے اندر چھپے زرغام کو جگانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ آپ کا ذہن اس کے نکاح اور طلاق کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جبکہ میرے اندر زرغام جاگا تو بہت کچھ آپ کو باور کروا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا درستی سے گویا اور دیوار کے ساتھ لگی شہریں اس کی قربت میں دم سادے اس کی پرتپش سانسوں کی حدت سے اندر تک حائف ہو رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ پہ اس کا وجود جیسے بھڑک اٹھا۔ بچی نہیں ہوں میں جو بات یہ نہ جان سکوں کہ آپ نے نگاہ چچی سے نگاہ زبردستی کیا تھا جبکہ وہ منگیتر تھی آپ کے دوست کی۔ وہ ایک دم بلند آواز میں چلائی تو زرغام نے لمحہ بھر کو ٹھہر کے توجہ سے اسے دیکھا۔ کیا ہے تو پھر؟ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو اس کے جواب پر پرسکون انداز میں دیے گئے جواب پر اس کا وجود چند لمحوں کے لیے اسی زاویے میں ساکت رہ گیا، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے وہ پھنکاری نگاہ چچ وہ بول رہی تھی جب ایک ہاتھ اس کے ہاتھوں کو گرفت میں رکھے وہ دوسرا ہاتھ اس کے گرد حائل کیے اس پہ جھکا اور بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو بالکل اپنے سامنے اپنے انابی لب یوں جما گیا کہ گھنی مونچھوں کی چبھن اس کے گلابی ہونٹوں پر بری طرح سے جاگ اٹھی۔ اس کی ایسی غیر متوقع جسارت پر اس کا وجود لڑکھڑا اٹھا اور سانسیں لمحے بھر کے لیے تھم کے اگلے ہی پل اس قدر تیزی سے چلنے لگی کہ انتشار کا شکار ہونے لگی۔ جب اس لمحے گویا کائنات تھم کے اس پسو پہ پل کو تکتی سی پرسوز سی مسکرا دی، کیونکہ وہ گواہ تھی زرغام ملک کی جنونیت بھری محبت کی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ لمحے زرغام ملک کو مکمل کر گئے تھے۔ اور آج کے بعد شاید آپ نگاہ کو چچی اور مجھے چاچو کہنے کی زحمت نہیں کریں گی۔ اور اس کے چہرے کی ملامت محسوس کرتے جب طلب مزید بڑھی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھا اس کے سرخ چہرے کو تکتے ہوئے بھاری لہجے میں گویا ہوا، آپ نے مجھے مارے بے یقینی صدمے اور غصے کے اس لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ آپ میرے جس روپ سے واقف ہیں اس پہ اکتفا کریں، کیونکہ اسی روپ میں بہتری ہے۔ ہولے سے اس کا گال تھپتھپا کے کہتا وہ اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ 2 قدم دور ہوا۔ وہ جو ابھی تک اس کی جسارت سے سنبھل ہی نہ پائی تھی اس کے لفظوں پہ الجھی اسے تکنے لگی، جو اسی پہ گہری نظریں جمائے الٹے قدم چلتا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اپنی ڈوبتی سانسوں کو سنبھالتی فق چہرے کے ساتھ اس کو تک رہی تھی، جو کبھی اس کا آئیڈیل رہا تھا، لیکن اس پل اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تو کبھی اسے جانتی ہی نہ تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مدہوش تھی۔ کون سا روپ اس کا اصل روپ تھا؟ وہ جو اس نے ہمیشہ سے دیکھ رکھا تھا، یا پھر وہ جو اس کی کلوزٹ میں چھپا ہوا یہ انکشاف کر رہا تھا کہ نگاہ سے اس شخص کا تعلق اتنا سیدھا ہرگز نہ تھا۔ ناشتے کی ٹرے تھامے جب وہ اوپر آئی تو وہ سمر ملازم کی مدد سے فریش ہو کے ٹیرس کا دروازہ کھلوا کے وہیں اپنی ویل چیئر پہ برجمان تھا۔ ناشتے کے ٹرے لیے وہ ٹیرس کی جانب بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اکثر ٹیرس پہ ناشتہ کرتے ہوئے پایا جاتا تھا۔ بڑے ٹرے خاموشی سے اس کے سامنے پڑے میز پر رکھ کر اس نے اس کی پلیٹ میں ناشتہ سجا کے اس کے سامنے رکھا، اور اس کی ساری کارروائی وہ اپنی گلائی میں بندی بینڈیج سے نکلتے خون سے اتنی بے خبر نظر آ رہی تھی کہ جتنی بے خبر وہ سامنے بیٹھے ذوالنورین کو اپنی کلائی پر پھسلتی نگاہوں سے۔ اس کی خاموشی پہ کلمہ شکر پڑھتی اٹھ کر کمرے کی طرف واپس آئی اور سیدھی واش روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس نے جا کر اپنا آدھا ادھورا چہرہ دھویا اور پھر کمرے میں آ کر اپنا موبائل ڈھونڈ کے ابراہیم صاحب کے نمبر ملانے لگی۔ ابراہیم صاحب جو کل سے اس کے نکاح کے بعد سینے میں اٹھتے درد کے باعث ہاسپٹل میں رہے تھے اور ابھی ہی اپنے
متعین کیے گئے ملازم کے ساتھ گھر پہنچے تھے کہ ملازم کو ضلع ایڈوانس میں کچھ مہینوں کی تنخواہ دے چکی تھی اور اس لیے وہ اس کی جانب سے بے فکر بھی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹے موبائل کے بجنے پر جب انہوں نے ضلع کا نمبر دیکھا تو فوراً کال پک کی۔ السلام علیکم بابا، اس کا متمازن لب و لہجہ گونجا۔ وعلیکم السلام، اسے استفسار کرتے ہوئے ایک آنسو بے اختیار اس کی آنکھ سے ٹپکا تھا۔ جی بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت سی آنسو حلق سے اتارتے ہوئے اس نے جواب استفسار کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے زبردستی بشاشت سے بولنے پہ وہ یاسیت سے مسکرا دی۔ بابا، کس طرح سے میرا سامان تو مجھے بھیجو۔ اس کے چہرے اور کلائی سے نکلنے والے خون نے اس کے کپڑوں میں جذب ہو کے عجیب سی بساند پھیلا رکھی تھی، اس لیے وہ انہیں چینج کرنا چاہتی تھی، تبھی اپنی چیزیں منگوانی چاہیے، لیکن اس کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے جب وہ نہایت اطمینان سے ان کے فون سے اچکا گیا تھا۔ سر، آپ کو سامان بھجوانے کی ضرورت نہیں، سامان ان کو مل جائے گا۔ سرد نگاہیں ان پر جمائے وہ دو ٹوک انداز میں گال کٹ کر کے صوفے کی جانب اچھال دیا تھا۔ جو جنگ ہمارے درمیان ہے ہمارے درمیان ہی رہنے دیں مس ابراہیم، جن کو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو پسند کرتا ہوں، ان کو پسند چند گھنٹوں میں باور کروانا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں دلوا سکتا۔ چبھتے ہوئے کاٹدار لب و لہجے میں کہتا وہ اس اندر تک خاموش کر گیا تھا۔ وہ اس جنگ کے اندازے جنگ پہ کسی طرح طور حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ یہ شاید اس کا مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کا انداز تھا، وہ جو اپنے مخالف کو بالکل اپنے برابر لانے کی کوشش کرتا پھر یکلخت اسے بلندی سے نیچے کی طرف پٹک کر شکست سے دوچار کرتا تھا۔ میں واقعی اسی انداز میں جنگ لڑتا ہوں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ آپ کو بھی موقع اسی لیے دے رہا ہوں کہ خود کو اس جنگ کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ دوسروں کے احساسات کا سودا کرنے والوں کے ساتھ تو حساب میرا بہت پرانا ہے۔ اس کے زخمی چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے وہ بولا تو ضلع الجھی، تمہیں جب یہ پتہ ہی تھا کہ میں تمہاری مجرم ہوں تو تم مجھے ویسے ہی سزا دے لیتے، یہ نکاح والا ڈرامہ کیوں کیا؟ اس نے کل سے ہی اپنے اندر مچلتا ہوا سوال اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ سزا شاید چند لمحوں پر مشتمل ہوتی، لیکن آپ مجھے اپنے پیار میں پھنسا کے مجھے زندگی بھر کے لیے جس اذیت کا شکار بنانا چاہتی تھی، میں اس ڈرامے کو سر انجام دینے کے بعد آپ کو ہر روز اس اذیت کا شکار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے رحمی سپاکیت جہاں کمرے میں موجود ضلع ابراہیم کو سر تپا لرزا گئی تھی، وہیں اس کمرے کے باہر کھڑی یاسمین میر کے وجود میں سرشاری سی بھر گئی۔ اور یہ احساس کتنا آسودہ ہوتا جب آپ کے دشمن بنا آپ کے کسی اتھ کھنڈے کے خود ہی آپ کی تباہی کا سامان بن جائیں۔ پرمسرت انداز میں سوچتی، ادھ کھلے دروازے پہ ایک نظر ڈالتی، واپس پلٹ گئی۔ جب اندر اب ذوالنورین میر ڈاکٹر ارتضیٰ کو کال کر کے ضلع کے لیے اس کی ضرورت کا سامان منگوانے کے لیے ان کی نواسی کو بلوانے کا کہہ رہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے صوفے پر برجمان ضلع خاموش نگاہوں سے اس کی ٹانگوں کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ شال تلے چھپی ہوئی تھی۔ اس سارے میں وہ یہ جان ہی نہ سکے کہ کمرے میں موجود دوسرا فرد آنکھوں میں ایک ملحوظ سی چمک اس کے لیے چہرے کے تاثرات قید کر چکا تھا، اور اس تاثرات کو بھی اس نے اپنے اندر اس طرح قید کیا ہوا تھا کہ وہ جان ہی نہیں پائی۔ قدرے سنسان سڑک پہ وہ ان ہٹے کٹے آدمیوں کی گرفت میں مچلتی ہوئی بار بار تڑپ کے پیچھے موجود سیاہ کار کو تک رہی تھی، جس میں موجود شخص اس لمحے اس وجود سے جیسے زندگی کے سارے رنگ چرا کے لے گیا تھا۔ ربحان، وہ روتی ہوئی بلند آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ اسے یہ تڑپ اسی پکار کی تڑپ تھی جو سٹیئرنگ پہ سر رکھے خون آلود وجود کے ساتھ ربحان گردیزی کی سانسوں کے ربط کو ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ ان کی گاڑی تک پہنچی کہ فضا میں ایک دفعہ پھر سے گولنے کی آواز گونجی تو دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے وہ چیختی ہوئی ہاتھ پاؤں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ آپ گنے وہ کانوں پر ہاتھ رکھے اس وحشتناک ماحول سے بچنے کی ناکام سے کر رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں نرم مگر نامانوس سی آواز پڑی۔ کسی ہدشے کے تحت اس نے روتے ہوئے اپنے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہیڈ لائٹ نکلتی روشنی نگاہ ایک اجنبی چہرے سے ٹکرائی، لیکن ساتھ ہی ذہن میں جھماکا ہوا اس نے یہ چہرہ کہیں دیکھا تھا۔ آ جائیں میرے ساتھ، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی، ساتھ ہی ایک محتاط نگاہ ارد گرد ڈالی جہاں اب تک اس کے گارڈز صورتحال کو انڈر کنٹرول کر چکے تھے، جب کہ ربحان کو بھی اس گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ اس کے ہاتھ سامنے کرنے پر وہ ہاتھ بڑھانے کے بجائے روتی ہوئی اسے دیکھتے گئی اور اس نے گہری سانس بھر لی۔ ربحان کا دوست ہوں میں، جلدی کریں، ربحان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کے جانا ہے۔ اس نے مجبوراً اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو ربحان کے نام پر اس کے وجود کو جیسے جھٹکا لگا۔ اس نے پلٹ کر مسخ ہوئی کار کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پہ اپنی ہتھیلی رکھ کر بمشکل اٹھی۔ وہ ربحان، سسکیاں بھرتے ہوئے اس نے کہا تو اپنی گاڑی کی جانب لے کے وہ بڑھتا ہوا بولا تھا، ربحان میری گاڑی میں ہے، وہ اسی گاڑی میں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اس کی تسلی پہ وہ تیز تیز قدموں سے گاڑی کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی پچھلی سیٹ پہ خون سے تر وجود لیے زخمی ربحان پہ نظر پڑی تو وہ جیسے
دھکا سا لگا تھا اور آنسو ایک دفعہ پھر سے بے لگام ہوتے زاروں کی طرح رخسار پر بہنے لگے۔ جس قدر چڑھتے تھے تم روتی ہوئی لڑکیوں سے، اس قدر ہی آنسو بہانے والی بیوی ملی ہے تمہیں۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو کو تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی سپیڈ سے بڑھائی تھی، کیونکہ اسے میڈیا کو خبر ہونے سے پہلے اب گنے کو گردیزی ہاؤس بھجوا کے ربحان کو ہاسپٹل لے کے پہنچنا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ صبح تک ایس پی ربحان گردیزی پہ حملے کی خبر ہر طرف تہلکہ مچا دے گی۔ کیا ان سب کو کیا اس قدر بلند اور خوفناک تھی کہ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سیب پھسل کے دور جا گرا تھا۔ تم نے ایک قطعی اجنبی شخص سے پیسے لے کر اپنی فیس ادا کی۔ مشل کسی بھی طور بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تب اس کے دھماکے نے فوراً سنبھلتی ہوئی جس انداز میں گویا ہوئی وہ مزید گڑبڑا کے رہ گئی۔ پیسے نہیں لیے، اس نے خود ہی فیس جمع کروا دی۔ ان سب کی شعلہ اگلتی نگاہوں میں گھبراتے ہوئے منائی اور وہ بنا اٹھی۔ پیسے لے کے فیس ادا کی یا اس نے خود دی تو ایک ہی بات ہے، بس یہ بتاؤ کہ فقیر نہیں ہو کیا؟ تمہیں راہ چلتے ہوئے پیسے دے گیا اور تم پکڑ لو گی۔ آیت تپے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ تڑپ کے ہوئی اور فقیرنی سیدھا دل کو جا کے لگا تھا۔ فقیرنی نہیں ہوں، فیس کی آخری ڈیٹ تھی، اس لیے میں نے بہت مجبوری میں یہ سب کیا۔ اس نے اب کے احتجاجی الفاظ اپنے فعل کی وضاحت دی تھی۔ ہاں تو میں تمہیں کس نے کہا تھا کہ گھر کے کسی ایک فرد کا نمبر بھی زبانی یاد نہ رکھو اور رات بھر بکواس ڈرامے دیکھ کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ کر کے یوں نہیں پہنچی؟ زمل نے بے مروتی سے اس کی عزت افزائی کی تو اس نے بے بسی سے ہمدان اور داؤد کی جانب دیکھا۔ دیکھو جو ہونا تھا ہو چکا، اب یہ بتاؤ تمہیں اس بندے کا نام پتہ معلوم ہے یا پھر اس کا بھی نمبر؟ اس کی روحان سی صورت دیکھ کر داؤد نے سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب اس نے مجھے اپنا نام بتایا تھا، لیکن ٹینشن میں بھول گئی۔ اس نے منمناتے انداز پہ سب کا کم ہوتا پارا ایک دم چڑھ گیا تھا۔ کس دنیا میں رہتی ہو تم دریا؟ آیت نے دانت کچکچا کے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل خود ہی مجھ سے پیسے لے لے گا۔ اس نے آیت کی بات پر مشکل نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے پتے کی بات بتائی۔ اوکے، کل تم یونی میں سارا دن ہمارے ساتھ رہو گی، ہم اسے پیسے واپس کر کے شکریہ ادا کریں گے، اور خبردار ابھی گھر میں کسی کو نہ بتانا اور نہ سب کو باجماعت لانتے پڑیں گی۔ داؤد نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا۔ ویسے اگر وہ پیسے لینے نہ آیا تو؟ مشل کے سوچ سوال پر سب نہیں چونک کے اس کی جانب دیکھا تھا اور سب ایک دم حیران ہو گئے تھے۔ بات تو پتہ کی ہے، اگر وہ کل پیسے لینے نہ آیا تو؟ دوریا کے سوال پر سب لہجے بھر کے لیے چپ کر گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے داؤد نے سنبھلتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ کوئی بات نہیں، نہ آیا تو نہ آئے، نام پتہ یا اپنا نمبر اسی نہیں دیا نا تو اب اگر سے ضرورت ہوئی تو پیسوں کی یہ دوریا سے پیسے لے کے آئے گا، ورنہ ہم پیسے کلرک آفس میں جمع کروا دیں گے یا کوشش کریں گے اگر اس نے کارڈ سے پیمنٹ کی ہے تو اس کی مدد تک اس تک پہنچ جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا سب نے گہری سانس بھری تھی۔ اور تم پلیز آج کے بعد اکیلی یونی مت جانا۔ وہ واپس سیب کھاتی دوریا کی طرف گردن گھماتا ہوا خفیف لہجے میں گویا ہوا تو وہ خجل سی ہوگی۔ اچھا نا، اب بس بھی کر دو، اس نے اب کے خجالت مٹانے کی چڑھتے ہوئے انداز میں کہا تو سب نے سر جھٹک کر موضوع گفتگو تبدیل کیا تھا۔ گاڑی رکنے کی آواز پہ روتے ہوئے چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا تو جگمگاتی روشنی اس سمے مزین خوبصورت گھریلو عمارت کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کی گاڑی کے رکتے ہی دونوں پس تیز قدموں سے چلتے ہوئے گاڑی کی جانب لپکے۔ آپ گنے، یہ ربحان کے والد اور بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ گھر جائیں۔ ان دونوں کی گاڑی تک پہنچتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص سنجیدگی سے بولا تو وہ بدک اٹھی۔ نہیں، مجھے ربحان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس سمے خون سے نہائے ربحان کو دیکھ کے وہ پریشانی میں یہ تک فراموش کر گئی کہ اس کے ربحان سے جان چھڑوانے کے چکر میں ہی یہاں آ رہی تھی، مگر اس وقت تو اسے بھی بس اس کے پاس رہنے سے غرض تھی۔ اوکے، آپ رہنا اس کے ساتھ، فی الحال آپ گھر جائیں، مجھے اسے ہسپتال لے کے جانا ہے۔ آپ کی ضد نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ اس نے اسی سنجیدگی سے کہتے ہوئے دو ٹوک انداز میں دروازہ لاک کیا اور آنسو سے اسے باہر بھیج دیا۔ مسز اس کی بھاری درد سے چور آواز پہ اس کی ہچکیاں ایک دم سے بلند ہوئی، جس پہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص چڑ سا گیا تھا۔ انکل، آپ ان کو آنٹی کے حوالے کر کے آئیں پلیز۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے زب سے کھڑے حماد گردیزی کو مخاطب کیا اور آپ گنے اس بے حس شخص کی پشت دیکھتی مارے بے بسی کی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ گاڑی سے نکل کر اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پرکشش شخصیت
لیے لگ بھگ 50-55 سالہ مرد اور تقریباً ربحان ہی کا عمر مرد کھڑا تھا۔ ان دونوں کی حالت اور آنکھوں کے سرخ کنارے دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ چند لمحے بیتنے والی قیامت سے باخبر تھے۔ السلام علیکم، اس نے آنکھوں سے بھاری بھیگی آواز پر مشکل سلام کیا تو حماد صاحب آگے بڑھے۔ وعلیکم السلام، آجو بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے ساتھ لگائے گھر کی جانب بڑھے تو اس نے دیکھا دوسرا مرد داؤد گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ بیٹا آپ میرے ایک ریکویسٹ ہے، اپنا چہرہ صاف کریں اور اندر کسی کو بھی یہ خبر نہ ہونے دیجیے گا کہ ربحان زخمی ہے، اس کی ماں اور دادی پریشان ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اسے ساتھ لے کے اندر داخل جانب بڑھتے ہوئے وہ ستے ہوئے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ تبھی وہ اپنے اندر ابلتے ہوئے آنسوں کو واپس حلق میں اتارتی اپنے اوپر اوڑی چادر سے چہرہ صاف کر گئی تھی۔ وسیع اور ریز روشنی میں ڈوبے ہوئے لان کو بے جان قدموں کے ساتھ عبور کرنے کے بعد وہ صدر دروازے کے پاس پہنچتے ہوئے اس نے دیکھا کہ آدھ کھلے دروازے سے ایک نوجوان مرد تیز تیز قدموں سے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ ڈیڈ، کہاں چل پڑے تھے آپ اور دادی اتنی ایمرجنسی میں؟ بی جان کو طبی وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولتا اس پر نظر پڑنے سے پہلے ہی جیسے سٹاپ ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ ارے یہ تو بھابھی ہیں۔ اچنبھے سے بولتے ہوئے وہ اسے پہچان کے حیرانگی سے مسرت لیے ملے جلے تاثرات سے گویا ہوا تھا، اور پھر اس کے بلند آواز میں لگائے نعرے بھابھی آ گئی ہیں پہ جیسے ایک دم لاؤنج میں ہلچل مچ گئی ہو۔ سارے وہیں آن موجود ہو گئے۔ اگر آپ سب کو گراں نہ گزرے تو پہلے بچی کو بیٹھ لینے دو، پل بھر مل لینا پھر جب ایک ساتھ اس کی جانب لپکے حماد صاحب نے انہیں ٹوکا اور پھر تسلی سے اس کے ساتھ باری باری متعارف کروایا۔ گردیزی ہاؤس میں طاہر گردیزی کی وفات کے بعد بی جان اپنے دونوں بیٹے رضا گردیزی اور حماد گردیزی اور بیٹی عقیدت کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت کی گردش سالوں کا پہیہ دوڑانے کے بعد حماد صاحب کو سائرہ بیگم اور رضا صاحب کو انہی کی بہن مائرہ بیگم سے اور عقیدت کو حماد کے دوست بدر کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حماد صاحب اور سائرہ بیگم کے دو بیٹے ربحان اور ریحان اور ایک بیٹی آیت تھی۔ رضا صاحب اور مائرہ بیگم کی 3 بیٹیاں زمل، مشل، عدن اور ایک بیٹا داؤد تھا، جبکہ عقیدت اور بدر صاحب کی ایک بیٹی دریا اور در مکنون، بیٹے حمدان اور آلیان تھے۔ سب کے ساتھ ساتھ متعارف ہونے کے بعد بی جان اور سائرہ بیگم کے درمیان صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ربحان کہاں ہے اور بچی کا چہرہ اس قدر ستا ہوا کیوں ہے؟ بی جان نے اس کے بجھے بجھے اور بے رنگ چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو ہزار ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں آنسوں سے نم ہونے لگی۔ ربحان کا تو آپ کو پتہ ہے بی جان، اچانک ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے اور آپ کی بہو کی تو ایسی صورتحال نپٹنے کی پہلی ہی ٹرائی ہے، اس لیے یہ پریشان ہے۔ حماد صاحب نے اپنے مخصوص مستانت بھرے انداز میں بی جان کے سوال کا جواب دیا تو بی جان بے ساختہ ان پہ پیار آیا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اسے دل گزارنے لگا تھا۔ ربحان لالا کو اللہ پوچھے گا، ایسے اچانک اپنی مسز کو کون بھیجتا ہے؟ پہلی دفعہ بھابھی گھر آئی ہیں اور ہم ان کا شاندار سا استقبال بھی نہ کر سکے۔ مشل کے اندر کا دکھ اور ملال لفظوں کا روپ دھارتا ہوا سب کے ہونٹوں پہ مسکان بکھیر گیا۔ تو ابھی یہی سمجھو کہ بھابھی آئی ہی نہیں، جب لالا آئے تو ان کے آنے پہ دونوں اس کا استقبال کر لیں گے۔ آلیان کے کہنے پہ مشل نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ چلیں استقبال کو چھوڑو، بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ کے آؤ تاکہ بھابھی فریش ہو کے تب تک کھانا لگواتی ہوں۔ سارہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی لڑکیوں سے مخاطب ہوئی تو سبھی الرٹ سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ بیٹھ جاؤ، تم لوگوں نے آبی کو فریش کرنے کے بجائے اپنی فضول باتوں میں لگا لینا ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ آتی ہوں روم تک۔ اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا اس وقت وہ کسی نہ کسی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہے، نہ ہی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، اس لیے عقیدت بیگم خود ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور پوچھے سیچ کرنے سے روکا۔ تبھی وہ اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھی تو لڑکیاں اپنا سب منہ لے کر وہیں تھپ سے بیٹھ گئی تھیں۔ تکیے میں منہ دیے وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا جب سر ٹیبل پر پڑے اس کے موبائل کی رنگ ٹون اس کی گہری نیند میں ہلٹ پڑا تھا۔ مندی مندی آنکھوں کو ساتھ لیے تکیے سے سر نکال کے اس نے ہاتھ ادھر ادھر مارتے ہوئے موبائل ڈھونڈ کے کال بند کرنی چاہی تھی، لیکن کال بند کرنے سے پہلے جب نیند سے ڈوبی آنکھیں بلنک کرتی ہوئی اسکرین پر پڑی تو اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ فوراً سے پہلے اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا، اپنی جمائی روکتے ہوئے سیدھا ہوا۔ السلام علیکم۔ نیند میں ڈوبی ہمار زدہ آواز میں دوسری جانب سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ حسب توقع دوسری جانب اس کی سڑی ہوئی آواز سنی تو اس کے گردن گھما کے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جہاں نگاہ موجود نہیں تھی، بلکہ وہ گزشتہ راتوں میں ایک رات تھی جو اس کی موجودگی میں بیڈ پہ نہیں سوتی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ کال کی جانب متوجہ ہوا۔ رات کے اس پہر ہر شریف انسان اپنے گھر اپنے کمرے میں موجود گہری نیند سویا ہوتا ہے۔ اس کی سڑی ہوئی آواز اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے اس نے دوبارہ ہاتھ منہ پہ جما کے جمائی روکی تھی، اور چونکہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ تم شریف انسان ہی ہو، اس لیے اب مجھے یہ بتاؤ
کہ کہاں ہو تم؟ دوسری کال پہ مجھے شخص نے اسے مکمل طور پر تپانے والے آخری الفاظ پہ زور دیا تھا اور اس کی کشادہ پیشانی پہ بال ڈالے تھے۔ لاڈلی بیوی نہیں ہو تم میری جو ایسے سوالوں کے جواب دوں تمہیں میں؟ اور یہ بتاؤ کہ اس وقت کال کیوں کی؟ بے مروت انداز میں اسی واپسی حملہ کرتے ہوئے اس رکھائی استفسار کیا تھا۔ ربحان ہاسپٹل میں اس کے کیے گئے دھماکے پہ وہ جیسے ہل کے رہ گیا تھا۔ اب آپ کو کیا ہوا؟